اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، جس نے نباتات اگائی۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پہلے سے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہے گی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اب ہم اس کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا کوئی شرک کا پہلو نکلتا ہو، یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے، یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو۔ اللہ کے لیے مخلوقات کے سے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، مثلا رؤوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، کسی ایسے طریقے یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلا ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں، یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں، یا ایسی محفلوں یا مجلسوں میں ان کا نام لینا جہاں لوگ بے ہودگیوں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں۔
یا ایسے موقعوں پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا اسے ناگواری کے ساتھ سنے گا، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے بلکہ کسی اور طرح معذرت کر دیتے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اسے ناگوار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے۔ بلکہ احادیث میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم پر ہی مبنی تھا۔ الذی خلق فسوا، یعنی زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات ہے جو سورہ سجدہ میں یوں فرمائی گئی کہ جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ۔ اسی طرح دنیا کی تمام اشیاء کا موضوع اور متناسب پیدا ہونا خود اس بات کی صریح علامت ہے کہ کوئی صانع حکیم ان سب کا خالق ضرور ہے۔ کسی اتفاقی حادثے سے یا بہت سے خالقوں کے عمل سے کائنات کے ان بے شمار اجزاء کی تخلیق میں یہ سلیقہ اور مجموعی طور پر ان سب اجزاء کے اجتماع سے کائنات میں یہ حسن و جمال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ والذی قدر فہدی، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہوں، اس کا مقام کس جگہ ہو، اس کے لیے بقا اور قیام اور فعل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں، کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے۔ اس پوری اسکیم کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے، اور یہ تقدیر اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے مجموعی طور پر کائنات کے لیے بنائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر کچھ یوں ہی اندازے سے یا الل ٹپ نہیں بنا دی گئی، بلکہ اس کے لیے کہ پورا منصوبہ خالق کے پیش نظر تھا اور سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ فہدہ یعنی کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتایا۔ دوسرے الفاظ میں وہ محض خالق ہی نہیں، ہادی بھی ہے، یعنی ہدایت دینے والا بھی ہے۔ اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو چیز جس حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے اس کو ویسی ہی ہدایت دے جس کے وہ لائق ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت دے جو اس کے لیے موزوں ترین ہے۔ ایک قسم کی ہدایت زمین اور چاند اور سورج اور تاروں اور سیاروں کے لیے ہے جس پر وہ سب چل رہے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور قسم کی ہدایت پانی اور ہوا اور روشنی اور جمادات اور معدنیات کے لیے ہے جس کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک وہی خدمات بجا لا رہا ہے جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایت اور نباتات کے لیے ہے جس کی پیروی وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں سے اس کو حاصل کرتے ہیں، تنے، شاخیں، پتیاں، پھل پھول لاتے ہیں اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور قسم کی ہدایت خشکی، تری اور ہوا کے حیوانات کے بے شمار اقسام اور ان کے ہر فرد کے لیے ہے جس کے حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں میں اعلانیہ نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دہریہ
جو زمانہ پرست ہو، جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس و درکنار اپنے آلات کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کی دو الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک ہدایت تو وہ ہے جو اس کی حیوانی زندگی کی ہے، جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، جس کے مطابق انسان کی آنکھ، اس کا ناک، کان، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، معدہ، آنتیں، اعصاب، رگیں، شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا یا ان اعضاء کے کاموں میں کوئی دخل ہو۔ یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن، بلوغ، جوانی، کہولت اور بڑھاپے کے وہ سب جسمانی اور ذہنی تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کے ارادے اور مرضی بلکہ شعور کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ ہاں، دوسری ہدایت انسان کی عقلی اور شعوری زندگی کے لیے ہے، جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس شعبہ حیات میں انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موزوں نہیں جو بے اختیارانہ زندگی کے لیے موزوں ہے۔ انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے خواہ کتنی ہی حجت بازیاں کرے، لیکن یہ بات ماننے کے لائق نہیں کہ جس خالق نے اس ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخت اور حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس نے انسان کے لیے یہ تقدیر تو بنا دی ہوگی کہ وہ اس دنیا میں اپنے اختیار سے تصرفات کرے، مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو کہ اس اختیار کے استعمال کی صحیح صورت کیا ہے اور غلط صورت کیا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن پاک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بھی بتایا ہوا ہے۔ والذی اخرج المرعی، اصل میں لفظ مرعی استعمال ہوا ہے جو جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن سیاق عبارت یعنی اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے اس سے مراد صرف چارہ نہیں بلکہ ہر قسم کی نباتات ہیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، یعنی وہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں، خزاں لانے پر بھی قادر ہے۔ تمہاری آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں، ایک طرف وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جس کی تازگی اور شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اسی نباتات کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خش و خاصاک کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا، خزاں سے اس کا تعلق یا واسطہ یا سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور کلبی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے ڈر سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو وہ یاد ہو جائے گی۔ اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے۔ یہ تیسرا موقع ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس سے پہلے دو موقع اور ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اور سورہ قیامہ آیات جو تھی 16 سے 19 میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس طرح معجزے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسی طرح معجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں بھی محفوظ کر دیا گیا، اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے۔ ہاں الا ماشاء اللہ، اس فقرے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ با لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قوت کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ اسرائیل میں آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں عطا کیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان لاحق ہو جانا اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنا ہے۔ وعدہ جس بات کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے۔ اس مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ویسے تو یہ الفاظ عام ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا مخفی، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور بھول جانے کے جس خوف کی بنا پر آپ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اس لیے آپ کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے کبھی بھولیں گے نہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، عام طور پہ مفسرین نے ان دو فکروں کو الگ الگ سمجھا ہے۔ پہلے فکرے کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ ہم تمہیں ایک آسان شریعت دے رہے ہیں جس پر عمل کرنا آسان ہے، سہل ہے، اور دوسرے فکرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ نصیحت کرو اگر وہ نافع ہو۔ لیکن میرے نزدیک فذکر کا لفظ دونوں فکروں کو باہم مربوط کرتا ہے اور بعد کے فکرے کا مضمون پہلے فکرے کے مضمون پر مترتب ہوتا ہے، اس لیے ہم اس ارشاد الہی کا مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ، اندھوں کو راہ دکھاؤ، بلکہ ایک آسان طریقہ تمہارے لیے میسر کیے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نصیحت کرو جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں، تو ظاہر ہے اس کا پتہ تبلیغ عام سے ہی چل سکتا ہے۔ اس لیے عام تبلیغ تو جاری رکھنی چاہیے، مگر اس سے تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو جو اس سے فائدہ اٹھا کر راہ راست اختیار کر لیں۔ یہی لوگ تمہاری نگاہ التفات کے مستحق ہیں اور انہی کی تعلیم و تربیت پر تمہیں توجہ صرف کرنا چاہیے۔ ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں جن کے متعلق تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو سورۃ عباسہ میں دوسرے طریقے سے یوں بیان فرمایا گیا کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، یعنی جس شخص کے دل میں خدا کا خوف اور انجام بد کا اندیشہ ہوگا اسی کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا جو اسے ہدایت اور گمراہی کا فرق اور فلاح و سعادت کا راستہ بتا رہا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، یعنی اسے نہ موت آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائے اور نہ جینے کی طرح جیے گا کہ زندگی کا کوئی لطف اسے حاصل ہو۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول ہی نہیں کریں گے اور مرتے دم تک کفر و شرک یا دہریت پر قائم رہیں۔
رہے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہوں مگر اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈالے جائیں، تو ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ اپنی اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا، پھر ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کی جلی ہوئی لاشیں جنت کی نہروں پر لا کر ڈالی جائیں گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، اور اس پانی سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے نباتات یعنی پودے پانی پڑنے سے اگاتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، پاکیزگی، تزکا پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا اور برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنا۔ فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں بلکہ حقیقی کامیابی ہے، خواہ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو۔ وذاکر اسم ربہ فصلی، یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا، دونوں چیزیں ذکر الہی میں ہے۔ اور فصلی یعنی صرف یاد کر کے رہ نہیں جانا بلکہ نماز کی پابندی اختیار کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جس خدا کو وہ اپنا خدا مان رہا ہے اس کی اطاعت کے لیے وہ عملاً تیار ہے اور اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس آیت میں علل ترتیب دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے اللہ کو یاد کرنا، پھر نماز پڑھنا۔ اسی کے مطابق، اسی آیت کے مطابق یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی جائے۔ یہ من جملہ ان شواہد کے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے تمام اجزاء قرآنی اشارات پر مبنی ہیں، مگر اللہ کے رسول کے علاوہ ان اشارات کو جمع کر کے کوئی شخص بھی نماز کی یہ حیت یا شکل ترتیب نہیں دے سکتا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یعنی تم لوگوں کی ساری فکریں، سارے کام، ساری پریشانیاں، ساری محنتیں، ساری کوششیں بس دنیا اور اس کی راحت اور آسائش اور اس کے فائدوں اور لذتوں کے لیے ہے۔ یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا، اور یہاں جس چیز سے محروم رہے تمہارا خیال ہے کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچ گیا، حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت دو حیثیت سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، ایک یہ کہ اس کی راحتیں اور لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، اور دوسرا یہ کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نجم رکوع نمبر 3 میں بھی ایک حوالہ گزر چکا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین، ایک ہی بات کہی گئی ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ شریعتیں تھوڑی تھوڑی الگ تھی لیکن دین سب کا ایک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح صحیح پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا باعث بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔